بہت پہلے کی بات ہے، ایک بستی میں ایک مشہور آدمی تھا جس کا نام آزر تھا۔ آزر بت بناتا اور اپنے گھر میں رکھتا اور ان بتوں کی عبادت کرتا اور ان بتوں کو سجدہ کرتا۔ آزر کا ایک بہت ہی عقل مند بیٹا تھا جن کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھتے تھے کہ لوگ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ یہ بولتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، نفع بھی نہیں دیتے، نقصان بھی نہیں دیتے، یہ تو اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، اگر چوہا ان کا کھانا کھا جائے تو اسے منع بھی نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی لوگ بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے سوال کرتے تھے کہ لوگ بتوں سے مانگتے کیوں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہنے لگے، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں یا ان بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ بے شک یہ بت بولتے اور سنتے نہیں اور یہ نفع و نقصان بھی نہیں دے سکتے، کھانا پینا ان کے لیے کیوں رکھا جاتا ہے؟ اے میرے ابا جان، یہ کھاتے پیتے نہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر آزر بہت آگ بگولا ہوئے اور انہیں انتہائی غصہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہتے اور لوگ بھی غضبناک ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب لوگ چلے جائیں گے تو میں بتوں کو توڑ دوں گا، تب انہیں صحیح سمجھ آئے گی۔ ایک دن عید آ گئی اور لوگ خوش ہو گئے، بچے، جوان، بوڑھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے بھی اس دن خوشی منانے کے لیے ایک گراؤنڈ میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طبیعت کی ناسازی کو بتاتے ہوئے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں رہ گئے اور پھر بتوں کے پاس آئے اور ان سے کہا، بولتے کیوں نہیں، سنتے کیوں نہیں، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں پیتے؟ بت خاموش رہے، اس لیے کہ وہ پتھر تھے، پتھر نہیں بولتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا، کیوں خاموش ہو؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کلہاڑا لے لیا اور کلہاڑے سے بتوں کو مارا اور توڑ پھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ لوگ واپس آئے اور اپنی عبادت کے لیے بت خانے میں داخل ہوئے۔ لوگ بتوں کو سجدہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اس لیے کہ وہ عید کا دن تھا، لیکن لوگ تعجب میں آ گئے اور ڈر گئے اور غضبناک ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے جو ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو ان کے بڑے نے کیا کہا؟ یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، انہیں سے پوچھ لو۔ اگر وہ بولتے ہیں، لوگوں کو پتا تھا کہ بت پتھر ہیں اور وہ جانتے تھے کہ پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بڑا بت بھی تو پتھر ہے اور سب سے بڑا بت چل پھر نہیں سکتا، وہ بتوں کو توڑ نہیں سکتا۔
انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم خوب جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم بتوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جبکہ یہ نہ نقصان دیتے ہیں نہ فائدہ، اور تم ان سے کیسے مانگتے ہو جبکہ یہ بولتے سنتے نہیں ہیں، تم سمجھتے کچھ بھی نہیں، تمہیں عقل نہیں۔ لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہوئے۔